the screen clear? جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So which group is going on, and we had finished verse number 16. And I think which group is going on is Sadaf Hussain. جی السلام علیکم سر. سر 15 سے 22 تک کا ہے ہول، اور ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو 15 سے 18 تک کا کیا ہے. ویری گڈ. یہ ضرور یاد رکھیے 15 to 22, these are 8 verses, and we further divide this group into 2 subgroups.
One is 15 to 18, then 19 to 20. چلیے سو یہ چل رہا ہے، اسی کی 15-16 ہو چکی تھی، اب 17-18 ہوئے تو یہ سب گروپ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ What did we learn in 15 and 16 کا ٹاپک کیا تھا؟ دونوں تمام آیتیں ہیں۔ دونوں کا ٹاپک کیا تھا؟ سر فاحشہ کے بارے میں تھا کہ جو کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ ویری گڈ۔ پہلی میں عورتوں کے بارے میں تھا، دوسرے میں وہ دونوں پارٹنرز کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ یہ اسی کنٹینیویشن میں ہم 2 اور آیتیں پڑھیں گے، وہاں پر صرف فحشہ کا لفظ آیا تھا، وہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ 2 آیتوں میں اگر انسان سے، کوئی مومن سے غلطی ہو جائے تو اس کا تدراک، اس کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ ان 2 آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ It's not only about that فحشہ but any type of sin، جو کل کی آفٹر نون کلاس میں بھی کچھ اسی بات ہو رہی تھی، گناہ کے درجے ہیں اور پھر نیکیوں کے درجے ہیں، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے طریقے ہیں، لیکن بعض کے لیے توبہ ضروری نہیں ہے، نیکیاں مٹا دیتی ہیں اس کو، اور بعض کے لیے توبہ کے ساتھ اس کا کفارہ بھی ہے، اور بعض کے لیے توبہ بھی ضروری ہے، اور حد بھی نافذ ہوگی۔ یہ سب ہم پڑھ رہے تھے۔ چلیے اس میں پہلا کام، کوئی ایسا آدمی یہاں سے جس کے لیے کیا کیا مشکل ہے اس کے اندر، سید تزین، اس میں کون سا لفظ آپ کے لیے مشکل ہے؟ یہ پوری آیت میں یا اتنا نہیں تو ایک ٹکڑا ہم یہاں تک ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں، انما توبۃ علی اللہ۔ بعد میں پڑھ لو، اس پورا پڑھو نہیں بولو۔ آپ کے لیے ایک کتنے الفاظ ہیں اس میں، کلمات کتنے ہیں؟ پورے سمجھ میں آنے کے توبہ تو جو سو توبہ سے ہے۔ وہ سب نہیں پوچھ رہا ہوں میں، ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس میں کتنے کلمات ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ اس میں کون سا کلمہ یا لفظ ہے جس میں آپ کو اس کے معنی نہیں معلوم؟ معنی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اردو بولنے والے کو یہ 4 سے زائد کلمات ہیں اس کے اندر، اس میں 2 ہیں، اس میں 2 ہیں، یہ 4 5 6 کلمات ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اتنے ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنی ووکیبلری کو چیک کیا تو یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ There is nothing difficult۔ اب صرف یہ ہے کہ عربی کنسٹرکشن کے لحاظ سے اس ٹکڑے کو کیا نام دیں گے، اس کے گرامیٹیکل انالیسس ہر کوئی سیکھ سکتا ہے۔ There is nothing difficult۔ میں کئی سال سے کوشش کر رہا ہوں، ہم جب یہ ایوننگ کلاس شروع کرے، جب سے آفٹر نون میں بھی وہی کر رہے ہیں اور ایوننگ میں بھی کر رہے ہیں کہ قرآن کا فہم ہم کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہم لیں گے، اس کو ڈیسائیڈ کریے ہم کتنا ٹکڑا لیں گے، اس کا ڈیفیکلٹ ورڈز ہم دیکھیں گے۔ صدف، جی جی ریسیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نہیں، اس کے بعد کا ایک ٹکڑا لیجیے، ہم پہلے پوری آیت کے ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھ لیں گے، اس آیت میں کیا کیا ہے۔ ڈیفیکلٹ ورڈ سر، یہ 2 ایک جیسے ہیں، یتوبونا اور یتوبو، اگر
ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے بس. یہ ہو گیا بابا. اس کے بعد کا ایک ٹکڑا کہاں سے کہاں تک لیں گے آپ؟ جو آپ نے جو آپ نے کر دیا اس کے بعد کا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کا کہہ رہا ہوں. اور میں فون پہ نہیں دیکھتے جی. للذین یعملون یہاں تک لیں سر گے پورا جی. بس ویری گڈ. چلیے یہ ایک پیس ہم نے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک پیس سلیکٹ کیا، یہ ایک پیس ہے، یہ ایک پیس ہے. And how many, is there any difficult word here for you? سر اس میں نہیں ہے. چلیے دیکھیے، ایک آیت کو آپ اپنی ووکیبلری چیک کر رہے ہیں. جی اپنی ووکیبلری آپ بھی یا ہر ایک شریک کلاس اپنی ووکیبلری چیک کر رہا ہے. کسی کے لیے کوئی ورڈ ڈیفیکلٹ ہے تو مجھے بتائیں. صدف کے لیے تو نہیں ہے. اینی ون جو بالکل نئے ہیں، آسماں ہے یا پھر نجیبہ ہے یا پھر کوئی اور ہے، ریشمہ ہے، ان میں سے کوئی ورڈ ایسا ہے جس کے معنی آپ کو نہیں معلوم، جو آپ کے لیے بالکل نیا ورڈ ہے؟ کوئی بھی، کسی ایک سے نہیں، 3-4 جو نام لیا ان سے واقف. ہاں السوء. سو کیا ہے؟ تو کے معنی برائی، یا یہ بھی عام طور پہ سہو، بھول، چول ہے نا. اور پھر جو ہے اس کو سوا کہتے ہیں، بھول کے معنی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اردو میں اتنا استعمال نہیں ہوتا. بھی جہالتن بھی معلوم ہے. تو یہ کون تھی؟ یہ کس نے کہا؟ مائی تزین. تزین سے پوچھے. چلیے، بے جہالتن. اور یہ 2-4 کے نام میں لیا تھا، وہ تو منہ ہی نہیں کھول سکتے شاید. چلیے 2. اب یہاں تک ہم کیا کریں گے؟ اس آیت کو کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے 2 آیتیں پھر تمام آیتیں آ رہی ہیں. 2 آیتیں اس سے پہلے کی تمام آیتیں تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں میں کسی نہ کسی کو سلیکٹ کروں گا. 1500 کون ہے؟ یہ 16 جو آ رہا ہے. اس کو ہر ایک نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کوئی اچھا یس. عائشہ حسینی. جی سر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ 2 ٹکڑے کے ہم انالیسس آپ کو کرنا ہے، باقی پھر ہم کہیں اور دیکھ لیں. جی سر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ. بس سر یہ جملہ انا کا جملہ ہے. انا کا جملہ میں انا کا اسم ہوتا ہے، تو سر ما انا کا اسم ہے اور التوبۃ علی اللہ انا کی خبر ہے. اس طرح ایک طریقے سے لے سکتے ہیں. اور ایک سر اچھا، انما. بس جی یہاں پر فاطمہ کوئی غلطی کر رہی ہے. ماں کو ہم اونلی کے لیے لیں گے کہ اونلی سے کنٹریکشن. کوئی انا کا جملہ نہیں ہے. دیر یو آر. کوئی انا کا جملہ نہیں ہے. انما از نتھنگ بٹ جیسے سرٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ بات یقیناً 100% صحیح ہے. اٹس اونلی اے کنٹریکشن. انا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انا اگر الگ آئے گا، ان اور ماں کا ہے، وہ انا کا جملہ نہیں ہے. ان ما انا یعنی اونلی، ویری ویریلی، یہ یقینی ہے بات. تو دس از ایک زور کے لیے یا کسی بات کی تصدیق کے لیے یہ لفظ آیا ہے. اور پھر اس کے بعد اب آپ جو کریں گے پھر وہی اشیاء کی طرف لوٹ رہا ہوں میں. انا کا جملہ نہیں ہے. اس جو تھوڑا سا بیٹا ریگولر ہو جاؤ. تم سے بھی بڑی امیدیں ہیں میرے کو.
بہت کچھ سیکھ رہی ہو اور اچھا سیکھو گی. کبھی بھی ہزاروں بار ہم کرے انما کنٹریکشن ہے اس کو جملے میں ہم داخل نہیں کریں گے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. وہ تصدیق کے لیے لقد حرف سے تصدیق ہے، انما ہے، تو اس کو ہم صرف تصدیق کے لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس نتھنگ بٹ ویریلی یا یقیناً کے معنوں میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بچ گیا آپ کے پاس؟ پھر التوبۃ علی اللہ. اب اس کے انالیسس آپ کو کرنا ہے یہاں سے، انما کی نہیں، اس کے انالیسس کریے. جی سر، تو یہ پھر جملے اسمیہ خبریہ ہے بس اور التوبۃ کو صرف اتنا ٹکڑا لیں گے التوبۃ علی اللہ، تو یہ التوبۃ مبتدا ہے اور خبر ہے علی اللہ. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پریزنٹ رکھو. تمہاری مجبوریاں ہوں گی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک سیکھ رہے ہیں تو اس میں سنسیئرٹی اگر آ جائے سب لوگوں میں تو پھر وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ میرے کو بھی جو میں محنت کرتا ہوں، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آئے کبھی نہیں آئے، دل میں ہے تو پبلک گارڈن سمجھتے کلاس کو، تو کوئی بات نہیں، ان سے مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہے. لیکن جس سے مجھے امید ہے کہ وہ سیکھیں گے تو وہ جب تک سیریس ہیں، میری بھی انٹرسٹ ان میں ہے، اور جب تھوڑا سا مجھول ہو جاتے ہیں تو پھر میرے کو بھی ان سے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں رہتی کلاس میں. یہ بہت اچھا کیا تم نے. ایک مبتدا ہے اور اللہ یہ اس کی خبر ہوگی، اللہ خبر. اب اس کے بعد التوبۃ کیا ہے؟ یہ الف لام کے ساتھ آیا، یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے سر. ویری گڈ. اور کیوں، کیسے معرفہ معلوم آپ کو یہ اسم ہے، بلکہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ سر الف لام جب لگتا ہے ویری تو گڈ، ویری گڈ، ہے نا. بالکل بلا جھجک بلا کھٹک بولنا کہ الف لام کہیں اور نہیں آتا، فعل کے ساتھ نہیں آتا، اسم ہے، اسی لیے یہ مبتدا ہے اور اس میں الف لام آنے سے یہ معرفہ ہو گیا. اب یہ التوبۃ کے کیا معنی ہیں یہاں پر؟ کمان کنٹینیو. توبہ یعنی کہ توبہ جو قبول کی جائے. ویری گڈ. توبہ جو قبول کی جائے، یا پھر اس کے معنی جو ترجموں میں آتے ہیں کہ توبہ گناہ کو معاف کرنا. توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کو درگزر کر دینا، اس برائی کو درگزر کر دینا، اس کو معاف کر دینا. یہ کسی اور کا کام ہے ہی نہیں. کوئی اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. اور یہ بات انما کے ساتھ کہی جا رہی ہے. یہ اب بندے کے لیے اگر توبہ استعمال ہوگا تو بندے کا رجوع ہونا، رجوع صرف اللہ کی طرف ہوا جا سکتا ہے. لیکن اس توبہ کو اللہ کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ توبہ کو قبول کرنا. جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی قبولیت وہ صرف اللہ یہ اللہ کے اوپر ہے. اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اگر اس کے دل کی کیفیت، دل کی گہرائیوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے، بس ایسے ہی ظاہر دکھانے کے لیے اور پھر وہی چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ٹکڑا آپ نے بہت اچھا کیا کہ انما کو پہلے جو کر رہا تھا وہ غلطی کو کبھی پھر ریپیٹ نہیں کرنا. جہاں کنٹریکشن آتے ہیں تو وہاں پر کوئی انا کا جملہ نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس مین ٹکڑا آ گیا. اور توبۃ یہ کلام تام ہے یا ناقص ہے؟ یہ مکمل بات ہو رہی ہے یا پھر جملہ تام ہے یا ناقص ہے؟ جملے ناقص ہے سر، پوری کمپلیٹ نہیں ہے. نہیں، جملہ تو اپنی جگہ ہے. پھر ایک بار خمر ہے، جملہ ناقص ہے یا جملہ تام ہے؟ سر انما التوبۃ علی اللہ جو ہے وہ جملہ تام ہے. کیوں؟ وائی
اس لیے کہ اس میں بھی بات پوری کمپلیٹ ہو گئی کہ اللہ ہی صرف توبہ قبول کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. یہ جملہ تام ہے، لیکن یہ کلام تام نہیں ہے. کلام تام نہیں ہے. کلام کے لیے بہت سی چیزیں آ کے ایک کلام بنتا ہے. پوری آیت یا آیت کا ایک بڑا ٹکڑا وہ کلام بنتا ہے. وہاں پر جا کے بات پوری ہوتی ہے. اس میں کچھ اور جملے شامل ہوتے رہیں گے جو اپنی جگہ جملے تام ہوں گے، لیکن کلام تام نہیں ہے. خالی یہ کہہ دیے، یہ تو بات اتنی بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. پورے معنی ہیں کہ توبہ کا قبول کرنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہے. یعنی وہ ایک ہم ہمیشہ توبہ کے ساتھ ایک دعا کرتے ہیں اور سب کو یاد بھی ہوگی کیا ہے وہ میں یتوب سب یاد رہتی ہے لیکن استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. وہ نہیں اتوب الیہ تو اپنی جگہ ہے. میں یتوب الا اللہ، یعنی کون میری دعا یا میری توبہ کو کون قبول کر سکتا ہے یا کون اس کو معاف کر سکتا ہے؟ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. استغفر اللہ ربی میں یتوب الا من انت. کل ذنب واتوب الیہ. نہیں وہ بھی نہیں. الا انت، میں یتوب الا انت، یعنی اس آپ کے سوا، الا انت سوائے آپ کے اس توبہ کو کون قبول کرے گا. یہ اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں کہ توبہ کو قبول کرنے والے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ایک ٹکڑا ہمارا نے بھی اور پھر عائشہ نے بالکل کہا کہ یہ اپنی جگہ ایک جملہ تام ہے اور اس کے پورے معنی نکل رہے ہیں. اب یہ توبہ اس سے پچھلی فاحشہ کی جو آیت آئی تھی اس کے لیے نہیں. کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، بڑی میننگ فل آیت ہے، دونوں آیتیں تو عام آیتیں ہیں. کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے، جو انسان بشر ضرور کرتا ہے، لیکن اس میں ایکسیپشن ہے کہ کسی سے کم ہوتے ہیں، کسی سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بشر میں ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. تو وہ ایک اسپیشل کیٹیگری ہوتی ہے بشر میں، ہے نا. وہ بشر میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. بہرحال یہ ایک ٹکڑا ہو گیا. اب ایک بات کا ٹکڑا بھی کر لو، پھر دوسروں سے میں لوں گا. جی سر. للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہاں تک. تو سر اس ٹکڑے کو دیکھیں گے تو یہ مزید اس کی وضاحت ہے کس کے لیے، یعنی کہ اگر ہم اس کو کلام تام لیں گے اس پوری آیت کو پورے یہاں تک ٹکڑے کو جہالت، آیت نہیں ہے، آیت تو بہت دور تک جا رہی ہے. تو پھر یہ مسند بھی ہو سکتا ہے سر، اور خبر بھی دی جا رہی ہے. للذینہ تو مرکب جاری ہے، جار مجرور متعلق محذوف فعل ہے یعنی کہ ہے. اور یعملون فعل اور فاعل جس کا روٹ ورڈ ہے عملہ، اور فاعل ہے یا زبر واو نون یعنی کہ تھرڈ پرسن پلورل جس کو جو الذین کو ریفر کر رہا ہے. اور السوء جو ہے مفعول بھی ہوگا یعملون کا، بجہالت جار مجرور متعلق یعملون. اس طرح ایک لے سکتے ہیں. بہت جھولا جا رہا ہے. میں کئی بار آپ کو بتایا تھا. اچھا کسی اور سے پہلے سے کروا لیتے ہیں. فاطمہ اس کو دوبارہ آپ کر کے بتائیے.
اس کے بعد للذین یعملون السوء بجہالت کو لے لیتے ہیں. للذین جو ہے وہ جار مجرور ہے. اس کو اب اس میں ہم کو الذین سمجھنے کے لیے انالیسس میں کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو کیا کرتے ہیں، شروع کہاں سے کریں گے؟ متعلق کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم نہیں کریں گے کیونکہ اسمیہ جملہ ہے، اس میں ہم متعلق نہیں کریں گے جار مجرور کو. یہ جملہ ہے یہ، نہیں سر، یہ پچھلی بات کی کنٹینیوشن ہے. جملہ کون سا ہے؟ سر اس کو الذین لے لیں گے ہم اگر تو مبتدا کر کے پھر الذین ہے ہی نہیں نا، وہ الذین ہے ہی نہیں تو آپ کیسے مبتدا لے لیں گے؟ وہ للذین ہے. لذین الگ چیز ہوتی ہے، للذین الگ چیز ہوتی ہے. سر پہ توبتو کو دوبارہ لے لیں گے. توبتو للذین نہیں سر، نہیں لیں گے، نہیں نہیں لیں گے. نہیں. میں آپ کے ذہنوں کو وہ کسی ایسی چیز سے رگڑ کے صاف کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دوبارہ کسی آیت میں وہ چیز نہیں ہونا. میرا اس کو تم کیسے کرو گے؟ میں اس کو پہلے جار مجرور متعلق یا توبتو میں ہڈن ورب کر کے پھر میں بھی سر یہی سمجھ رہی ہوں کہ الذینہ کو ہم دوبارہ لیں گے، اس میں جو لام زیر لی ہے اس کو ویک عامل کہہ کے الذینہ سے ہی شروع کریں گے سر مبتدا. نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. اور ایک کوئی پھر شازیہ سر جو توبہ کا جو فعل ہوگا، یہ یہاں پہ فعل آئے گا ایک توبہ کے، یعنی کہ توبہ ان لوگوں کی. سر کیونکہ للذینہ فعل سے متعلق ہوگا تو ہڈن ایک فعل ہے اس میں. کیا بولنا چاہ رہے ہیں میری سر سمجھ؟ للذینہ سے پہلے اس ایک محذوف فعل آئے گا نا سر، یا پھر ہم یس سر، کیونکہ اگر ہم یعملون سے لیتے ہیں تو للذین بالکل نہیں آتا. آپ کو شروع کرنا پڑے گا یعملون سوء. یس سر. یہ یعملون سوء یہ جملے کون سا اسمیہ خبریہ فعل نہیں ہے، فعلیہ ہے. یا خبریہ. جی سر. یعنی کیا ہے؟ یعملون سوء، یعملون میں فاعل فعل دونوں ہیں یا کون ہیں؟ یہ کوئی بھی ہے، تھرڈ پرسن پلورل ہے. یعنی وہ لوگ، وہ مومن ہے نا، ان سے یعملون میں نے ہو جاتی ہے یا کرتے ہیں سوءن کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں. سر لیکن توبہ ان لوگوں کے لیے ہے نا سر. ابھی تو سب توبہ کو چھوڑیے، اوکے سر. توبہ کو چھوڑیے. جب یعملون تک ہم للذینہ کو نہیں لگائیں گے تو یعملونہ کا اچھا ٹھہر جاؤ ایک سیکنڈ، پہلے مجھے سمجھا دو، مشکل ہے نہیں کر سک رہے تم. خبر مقدم ہے کیا؟ اچھا خبر مقدم. اچھا نہیں ہے جی، چلو اب خاموش ہو جائیے، تھوڑی میری بات سنیے. یعملون سوء بجہالت، یہ مین جملہ ہے، یہ مین جملہ ہے. یہ جملے اسمیہ ہے، سوری فعلیہ ہے، اس میں فعل فاعل ہے اور یہاں سوء مفعول بھی ہے. یعنی جو کوئی غلطی کرتے ہیں. اب پھر اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے بجہالت، یہ کیا ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے. یہ پھر صرف اتنا کیا ہے؟ متعلق متعلق ہے متعلق ہے یعملون. ہاں غلطی کرتے ہیں. کیسے؟ جار مجرور جہالت. آپ کا مین سنٹینس یہی ہے، آپ کا مین سنٹینس یہی ہے یعملون سوء بجہالت. اب یہ یعملون کے لیے اور ایک جار مجرور آ رہا ہے للذین. یہ جملے تام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک بات ادھوری رہ گئی ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے، جس کو ہم پہلے نہیں لیتے تھے، ہمیشہ جار مجرور متعلق جو ہے مقدم ہے، لیکن ہم یوں لیں گے کہ وہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں. اس میں سر اسکرین چلی گئی. اسکرین چلی گئی. جی استغفر اللہ، استغفر اللہ. سر آپ کی ہوسٹنگ شفٹ ہو گئی ہے اسما کے ساتھ شاید.
کون ہے اسما؟ سر ہمارے جو اچھا ایک سیکنڈ میں لا دے رہا ہوں اسکرین. اب آ گئی. نو سر بلینک ہے. ہاں آ گئی آ گئی. چلیے اب میں یہی ہوسٹ ہوں. چلیے اب یعملون السوء بجہالت، یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ ابھی نہیں معلوم آپ کو. یعنی وہ لوگ، یہاں بات ہو رہی ہے جملہ فعلیہ سے خبر دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ سوء، یہ مفعول بھی ہے، بجہالت جار مجرور متعلق ہے یعملون. اب اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے جو اس کو اتنے ٹکڑے کو ناقص بنا رہا ہے، اور وہ ہے للذین، ان کے لیے. یہ بالکل ابھی جملہ تام نہیں، ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں بجہالت. ابھی جہالت ان کو بھی ہم سمجھیں گے کہ غلطی سے یا جہالت میں کوئی غلط کام کرتے ہیں. اس کو للذین کو ابھی ہم اٹھا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک حرف آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ثم ثم کیا ہے یہ حرف ہے، یعنی کہ اب یہ ہو گیا جب وہ نہیں جو کر دیا، پھر اب تھوڑی عرصے کے بعد، یعنی اس کے بعد اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. یتوبون، وہ توبہ کرتے ہیں. یتیبون. اس کے بعد ہے من قریب، ہم، یعنی کہ جار مجرور غیر مجرور ہو گیا. جار مجرور متعلق ہے یتوبون. یتوبون. اب آپ یہ پورے ٹکڑوں کو آپ جوڑیں گے تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوا کہ توبہ اللہ، اس کو قبول کرنا یا اس کو معاف کرنا گناہ کو، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالی کا کام ہے. اب اس کے بعد مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ وہ لوگ یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں بجہالت. یہ جہالت ابھی میں سمجھاؤں گا، اس کے بعد کریں گے. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثم یتوبون، اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں. من قریب، یہ بھی ہم پڑھیں گے، جلدی کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک نئی بات آ رہی ہے، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم. یہ ایک بات آ رہی. تو اب یہ ایک الگ ڈیفرنٹ پارٹ ہوا. یہاں سے یہاں تک کیا کلمہ ہے اور اس کلام کو ہم کیا کہیں گے، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. سر فاولائکا والا نہیں، ابھی نہیں جا رہے ہیں وہاں تک، صرف اتنا ہی ٹکڑا، انما سے من قریب. اب یہاں پر ایک دو باتیں اور ہم سمجھ لیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ایک یہ بھی جہالتن ہے. یہ جہالت کیا ہوتی ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ. جہالت کیا ہوتی ہے؟ انجانے میں، انجانے میں. لیکن جہالت کے معنی تو انجانے کے نہیں ہے نا. lack of knowledge. علامہ کا اپوزٹ ورڈ ہے جہالہ، ہے نا. ایک لٹریٹ ہوتا ہے کہ لٹریٹ ہوتا ہے. جس کو نالج نہ ہو سید صاحب، نالج، نالجبل، ان نالجبل، جس کے نالج پاس نالج نہیں ہے. پھر یعنی illiterate. پڑھا لکھا ان پڑھ کہیں گے، وہ جہالت نہیں ہے. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. کیا معنی ہے اس کے؟ آپ کہیں ٹریفک میں جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ لال بتی پہ رک رہے ہیں یا چلنا ہے، آپ لال بتی پہ چلے گئے یا ہری بتی پہ رک گئے، پیچھے پوری ٹریفک رکی ہوئی ہے. تو آپ بولیں گے مجھے معلوم نہیں کون سی بتی پہ جانا ہے، کون سی بتی پہ رکنا ہے. تو اگنورینس آف لا، دین یو ول گیٹ اے ٹکٹ. وہاں مجھے نہیں معلوم بولیں گے آپ تو کوئی بھی اس کو نہیں. وین یو ہیو entered on the road
you are supposed to know the laws of the road. روڈ کے قوانین آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ جو بی جہالتن ہے اس کے معنی غفلت میں. They know it is a sin, but even then نفس کے تقاضے سے شیطان کے بھٹکاوے میں آ کے وہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. یہ جہالت جو ہے وہ جہالت نہیں ہے. ہر ایک کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے. وہ ضمیر جب تک زندہ ہوتا ہے برائی ہی سمجھ میں آتی ہے اور اچھائی سمجھ میں آتی ہے. لیکن ضمیر کا خود انسان گلا گھونٹ دیتا ہے تو پھر برائی بھی خوشنما نظر آتی ہے اور اچھی لگتی ہے اور برائی پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے. تو بجہالتن غفلت میں یا کسی نفس کے بہکاوے میں آ کے وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں. للذین ایسے لوگوں کے لیے، یا پھر اور اس کو بعد میں لیں گے، ثم یتوبون، یہ غفلت میں یا انجانے میں کسی وجہ سے ان سے برائی ہو گئی اور اس کے بعد ثم یتوبون، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ توبہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد کا ایک لفظ ہے من قریب. یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے. اللہ کے کلام میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے. یعنی گناہ یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ٹالنا یا اس کو توبہ کرنے میں دیر کرنا، وہ ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا فوری اس کے بعد. یعنی کئی ایسے حدیث ہیں، صحابہ نے کہ پوچھا کہ ان کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو گئی یا چھوٹ گئی، یا پھر ایک صحابی تھے وہ سورہ نور میں بھی ان کا ذکر پڑھتے، وہ دیر سے اٹھتے تھے اور اتنا مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلا کام اپنی نماز کو قضا کر لو، پہلے وہ کر لو. قریب قضا ہے تو اس کو ٹالنا نہیں ہے. یا پھر کوئی غلطی ہے توبہ میں دیر کرنا ایسا ہے کہ شیطان بلا دے سکتا ہے، وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے. جب کوئی غلطی کا احساس ہو تو فوری طور پہ توبہ کرنا یہ افضل ہے. اب مفسرین میں اس کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں کہ وہ وقت قریب کون سا ہے. موت کے فرشتے کو دیکھنے تک، ایسے معنی لینا بیس لیس ہے، بیس لیس معنی. لیکن بعض لوگ ایسے معنی بھی لیے. لیکن قریب کے معنی جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی اسی وقت جو ہے اپنے دل سے اس غلطی کو مانے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع ہوں اور پھر توبہ کریں. اگر وہ کسی معاشرے میں کسی کے تعلق سے ہے تو اس کو ریکٹیفائی کریں. مجھ سے غلطی آپ کی ہے تو معافی مانگ لیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ ساری باتیں. اب ان پوری باتوں کا یہ کیا کیا، اس کے اندر باتیں آئیں، 3 باتیں آئیں، اور اس کا جو مبتدا تھا وہ کیا ہے؟ التوبۃ ہے. اس کی خبر نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. یعنی یہ قبول کرنا صرف اللہ کے لیے. پھر مزید آ رہی ہے کہ یعملون السوء بجہالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی لوگ ہوں جن سے غفلت میں یا انجانے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں. یتوبون من قریب، اور اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پہ اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں، غلطی کو غلطی مانتے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں. یہ سب کے لیے ایک لفظ آیا للذین، ایسے ہی لوگ ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم. یہ تمام کے بارے میں ایسے لوگ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، یہ 3 کام ان سے متعلق ہیں. پہلا کہ غفلت میں ان سے غلطی ہو گئی اور پھر فوری طور پہ وہ توبہ کر لیے، غلطی کو پہچان لیے، رجوع ہو گئے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی بھی مانگی، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا
اور کوئی ویسی بات نہیں ہونے کا اقرار کیا، تو پھر ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے، اس کے لیے اولئکا آیا، وہ پھر کیا ہے، یتوب اللہ، اس کی انالیسس کریں گے۔ یہاں جا کے ایک کلام جو ہے وہ تام بنا، یہ پوری بات اس میں 1 2 3 اور 4 ٹکڑوں میں ہو گئی۔ اب یہاں سے یہاں تک یہ دوسرے ٹکڑا کیا ہے، یا ملون سوا بھی جہالتن کیا ہے، فعلیہ خبریہ جملہ۔ خبر ہے، اور یہ خبر نمبر 2 ہے توبہ۔ تو اور سر پھر اس کے لذینہ بھی پھر بیچ میں کیا ایک ہم اس کو بھی پورے ایک جملے کی طرح لیں گے توبہ کے ساتھ ملا کے، یا نہیں لیں گے، بالکل اس الگ؟ کا کہیں اور کنیکشن ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ ہی ہیں اولئکا یتوب اللہ علیہم، یہ جار مجرور جا کے مل رہا ہے، یہ جو لوگ ان لوگوں کے لیے، وہ کون ہیں، اولئکا ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، وہ پھر یتوب اللہ علیہم، اس کے انالیسس ہم کریں گے، اس کی انالیسس کریں۔ پہلے تو ان کے لیے جار مجرور، اس کا کوئی کبھی انہیں مبتدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے یعملونا ہے، اور پھر یتوبونا ہے، من قریب، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اور کوئی اس فوری توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول کرنا نہیں کرنا وہ بھی اللہ کے اوپر بھی ہے۔ لیکن اس ایسے مومنین کی بات ہو رہی ہے، یعملون سوء بجہالت، ان سے یہ کام ہو گئی غفلت میں، نادانی میں، یا پھر نفس کے تقاضے میں کوئی غلطی ہو گئی، یہ کوئی بھی غلطی ہے، کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد فوری ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ اپنا محاسبہ کی ہے کہ دس واز رانگ، اسسمنٹ کی اپنا، اور فوری طور پہ توبہ کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے للذین آیا، وہ ایسے لوگ ہیں جو جہالت میں غلطی بھی کرتے ہیں اور فوری توبہ کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا آیا، اس کے انالیسس کون کریں گے؟ انصار حسن، اس کی انالیسس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یتوب اللہ علیہم، ویری گڈ، کیا ہے اس کی انالیسس کرو۔ جو ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، جو اوپر جو بھی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں جو اوپر ذکر کیا، جو فوری توبہ کر لیتے انالیسس بولا، تو ترجمہ تو اس بات کریں۔ اچھا، تو اولئکا جو اس میں اشارہ ہے، اور یتوبو میں فعل اور فاعل ہے، اس کا اس میں فاعل پھر اشارہ ہے نہیں، اتنا انالیسس میں اس میں اشارہ بولنا اتنا سب کو معلوم ہے، اس میں اشارہ ہے اولئکا، لیکن انالیسس میں، جملے کے انالیسس میں اچھا جملے کی انالیسس اگر کریں گے تو یہ جملے اسمیہ خبریہ ہوا، دھیریہ، اور بالکل، اولئکا جب جو ہے جملے کی مبتدا ہوا۔ انالیسس کریں گے تو وہ صرفی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ ہے، فلاں اس کا اشارہ نہیں لے ہے، لیکن جملے کی انالیسس میں آپ کو اس میں اشارہ سے کبھی جملے کی انالیسس، جملے اشارہ یہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت ہے، تو اس کو کیا بولیں گے آپ، یہ مبتدا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور اولئکا مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے، نہیں، یہ جملے اسمیہ ہے، اس اولئکا یتوبو، بھائی کیا بولا؟ یہ جو آپ فعلیہ بول دیے۔ اچھا خیر، وہ میں بھٹکتے رہتا ہوں، چلیے میری بات کو مجھے سچ جی، جملے اسمیہ خبریہ ہے، اولئک کا مبتدا ہوا، اس کی خبر یتوب اللہ علیہم ہے، اور یتوب سے جو خبر کو اگر دیکھیں گے تو پھر یہ جملے فعلیہ ویری گڈ، خبریہ ہوا، اور یتوب میں فعل فاعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، وہ یا empty ہو کے یہ تو وہ وہ کیا ہے، بہت یہ اچھا یتوب، ہے، یہ فعل اور فاعل ہے، یتوب کون ہے یہ بندہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ کے وہ لیے ہے، اللہ مہربان فاعل ہوتا ہے، ہے، تو پھر وہ اللہ
यतूबू यहाँ पर रुजू होता है भी माने हो सकते हैं, तौबा कबूल करता है, उसके गुनाह माफ करता है, जैसा तौबा तू आया था तो उसी मानों में अल्लाह के साथ तौबा का लफ्ज जब आता है तो अल्लाह भी रुजू होता है, अल्लाह भी उसको माफ करता है। माफ करता है। तो अलैहिम अलैहिम ये मुरक्कब जारी है और मुताल्लिक यतूबू। ये उलाई का कौन है? ये उलाई का जो लोग ऊपर जो 2-3 टुकड़ों में हम करें वो लोग जो तौबा कर लिए और फिर कौन है वो? जिनसे गलती हुई और फिर तौबा कर लिए। कौन है ये जो भी क़ारी कुरान मोमिन क़ारी कुरान। यहाँ देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, देख रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं, मैं नहीं देख रहा था। यहाँ देखो ना, फिर असल से देखने की, फिर कहाँ देख रहे हैं? कहाँ करे, मैं उसमें देख रहा था कुरान में। अब जरा कभी स्क्रीन को भी देख लो, स्क्रीन का मतलब यहाँ पर कुछ काम होते हैं। अच्छा, कहाँ करे आप? नहीं दिखा। देखो ये अभी भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये बिल्कुल पूरा वर्ड खराब कर दिया मैं, इतना कर गया। अच्छा, लिल्लज़ीना ये जाके यहाँ मिल रहा है, वही लोग हैं जिनको की तरफ अल्लाह रुजू होते हैं, उनकी तौबा करते हैं। अब इसका कोई लिल्लज़ीना का या लुमुना से दूर का ताल्लुक जरूर है, लेकिन इस टुकड़े में यहाँ कुछ नहीं है। पहली बात में तो एक 100% सही बात है, उसकी तस्दीक नमाज से की गई। अत्तौबतु अल्लाह, तौबा को कबूल करना ये काम कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। तौबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ही कबूल करते हैं। अब वो किसकी? अब वो यामलून सुआ भी जहालतिन, ये फिर फेलिया जुमला कि वो लोग, वो मोमिन जो अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, गफलत से नफ्स के दबाव में आके कोई गलती कर देते हैं, उसके बाद फिर सुम्मा, उसके बाद सुम्मा का जो हर्फ है वो भी क्या है? हर्फ अत्फ है। इस्तिस्ना कहाँ से आ गया? सुम्मा को हर्फ इस्तिस्ना नहीं बोलेंगे। नहीं, हर्फ अत्फ है, उसको जो वो उसका इस्तेमाल ऐसा है कि कोई काम हो गया तो उसके बाद फिर कोई काम हुआ, टाइम के बाद। जहालत में उनसे गलती हो गई और फिर बाद में उसके फौरी बाद, करीबन फौरी तौर पे जितना जल्दी समझ में आ गया कि गलती है, यतूबूना, अब अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। उन्हीं लोगों के लिए है लिल्लज़ीना फउलाइका यतूब अल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं जो, ये दो बातें दो आ गई कि उनसे गलती भी हुई और वो फौरी तौबा कर दिए, यही वो लोग हैं लिल्लज़ीना, उनके लिए यतूब अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तौबा कबूल फरमाते हैं। अब आपके समझ में आया कि इस आयत को कैसे करेंगे? लिल्लज़ीना का यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ऐसे लोग जिनमें ये दो क्वालिटीज, 2 और 3 अगर पाए जाए कि अगर गलती इत्तेफाकन हो जाए, गफलत में हो जाए, नफ्स के शदीद दबाव की सूरत में हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो गलती के फौरी बाद, यानी जानते बूझते, अमदन नहीं, अमदन हुई तो फिर उसके लिए कफारा भी देना पड़ेगा, अगर और बड़ी गलती है तो हद भी नाफिज होगी, है, अमदन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अनजाने में कोई गुनाह सरजद हो गया और फौरी उस गुनाह की तौबा कर ली, तो वो आगे, जैसे कई हदीस में आता है कि एक गुनाह करते हैं तो एक काला धब्बा दिल के ऊपर आ जाता है, रिपीट करते हैं तो वो बढ़ता जाता है, फिर रिपीट करते हैं तो बढ़ता जाता है, और गुनाहों को अगर आदत बना लेते हैं तो पूरा दिल सियाह हो जाता है। हदीस के अल्फाज हैं कि उसमें फिर उसके बाद भी तौबा हो सकती है। तौबा तो ऐसी चीज है कि एक सिंसियर तौबा, वो कल भी वो हदीस सुनाया था कि दूसरी क्लास में सुनाया था शायद, कि उम्र भर
کوئی گناہ کرتا رہا، پھر آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا اب بھی میں اسلام لا سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ توبہ کر لیں اور پھر اسلام لا لیں، ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہاں تک ایک جملہ۔ اب اس کے ہم انالیسس میں پورے کلام کی انالیسس کیسے کریں گے؟ اتنا ٹکڑا کیا ہو گیا یہ؟ پہلا ایک انڈیپینڈنٹ ٹکڑا ہے، انما التوبۃ علی اللہ، ہے نا، یہ ایک مکمل کلام ہے، تام ہے۔ لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا جس کو کیا بولیں گے ہم؟ یہاں سے یعملون سے اس کا نتیجہ، اس کا جو اس کا وہاں آپ اولئکا میں چلے گئے۔ میں پوچھ رہا ہوں یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اتنا ٹکڑا کیا بولیں گے؟ شہزی اکاد کیوں اٹھا ہے؟ کیا کہیں گے اتنے ٹکڑے؟ کوشچن ہے میرا تو آپ کوشچن بعد میں کرو، اتنے ٹکڑے کو کیا کہیں گے بول سکتے ہو؟ سر یا ملونا سے، سر ایک تو اللہ ہی ایک خبر تھی، پھر یا ملونا سوء بجہالت دوسرے خبر تھی، اور تیسری خبر تھی ثم یتوبون۔ تو اگر یہ شرطیں ہیں کہ اگر یہ پوری یہ کر دیں، شرط ہے، یہ تینوں، اس میں توبۃ علی اللہ شرط میں نہیں آ رہا ہے، جی سر، بلکہ یہ شرط ہے کہ اگر جہالت سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر اسی کے اندر شرط ہے کہ فوری اگر توبہ کر لی تو اس کے بعد جواب شرط کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم۔ ہاں، یہ للذین، یہ وہی لوگ ہیں اگر ان کے اندر دین ہے، ان کا ایمان ہے اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ موت تک کا انتظار نہیں، بلکہ امیڈیٹلی اس کو اسیس کر لیتے ہیں، ریکگنائز کر لیتے ہیں، اور فوری جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اس غلطی کو نہیں دہرانے کا عہد اللہ سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک کا لفظ آیا للذین یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں سے وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کی طرف ضرور رجوع ہوتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کتنے احادیث ہم پڑھتے ہیں، بہت عام ہیں، سب کو معلوم بھی ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی نیکی کا خیال ہے تو اسے فوری کر دینا چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ٹال مٹول کریں گے تو شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے، وہ ہمیشہ اس نیکی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کوئی برائی کا خیال ہے، کوئی گناہ کا خیال ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال ہے، کسی سے انتقام لینے کا خیال ہے، کسی کی بیک بائٹنگ کرنے کا خیال ہے، برائیاں کسی کے سامنے بیان کرنے کا خیال ہے، یہ کوئی بری بات کا ذہن میں خیال ہے یا اس کے لیے دل چاہے تو اس کے لیے جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کرنا۔ ڈیلے کرنے سے اللہ کی ہدایت آئے گی اور اس برائی سے انسان بچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرا، اگر اس کو ٹال مٹول کریں گے، شیطان 50 وسوسے ڈالے گا، کسی کو کچھ مدد کرنا ہے، ڈیلے کرے دیکھیں گے بعد میں کریں گے، تو پھر اس میں شیطان کہیں نہ کہیں وسوسے ڈال کے اس میں نیکی سے انسان کو روک دیتا ہے۔ تو اس میں مین میسج یہ ہے کہ کوئی بھی غفلت میں یا بغیر ارادے کے بس ایسے ہی کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو فوری ریکگنائز کیا اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو للذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، ہے نا، وہ لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ چلیے، مجھے کوئی ایک جو ہے پوری آیت کو کر کے بتائے، میں جتنا بھی ہے اسے میٹ دے رہا ہوں، جو ہم کرے اس کو ریپیٹ کرنا ہے
اور کون کرے گا اتنا ٹکڑا، بھی ایک ٹکڑا باقی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. میں کروں سید صاحب؟ کریے جلدی، جو بھی پہلے بولا از موسٹ ویلکم. اوکے اگر پورے پریزنس آف مائنڈ سے کرنا ہے. جی. انما التوبۃ علی اللہ. انما جو ہے وہ کنٹریکشن ہے، ہم، آگے یہ اسمیہ جملہ ہے، توبتو مبتدا ہے، اور علی اللہ اس کی خبر نمبر 1 ہے، ہم. اور یہ جار مجرور بھی ہے. یا جب آپ جملے کی انالیسس اور خبر کر رہے ہیں اسمیہ جملہ، تو جی وہاں پر ہم پھر جار مجرور نہیں لاتے، نہیں لاتے. جی صرف خبر ہے، تو پھر آپ اس کو لا کے کنفیوز نہیں ہو. کنفیوز ہو جا. جی ٹھیک ہے. ہاں، ہونا نہیں کنفیوز. اس کو صرف جو ہے وہ خبر ہے، یہ التوبہ تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد. للذین یعملون السوء بجہالۃ. ہم، یہ جو ہے یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، ہم. اور جو للذین ہے وہ جار للذین کو چھوڑ دو بولا تھا میں، ابھی اس کا کوئی یہاں پر ذکر نہیں آ رہا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. للذین جا کے کہیں اور ملنے والا. نہیں ہو جائے. That is the main thing we have to understand while reciting Quran. یہ للذین کو یا ملونا سے ملا کے پڑھیں گے تو کبھی بھی عمر بھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کچھ شرائط رکھی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو جار مجرور آیا ہے ایک خوشخبری آ رہی ہے جو اس کے جواب شرط ہے. لیکن یہ 2 شرط تو پہلے پورے کرو. تم بشر ہو، غلطی ضرور ہوگی، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ بشر غلطی کرتا ہے. بشر اس کا نام ہے جو غلطی نہیں کرا تو فرشتہ بن جاتا ہے. غلطی اگر ہو جاتی ہے عمدن نہیں، بلکہ وہ توبہ کی حد تک، توبہ سے وہ غلطی درست ہو جائے گی، لیکن فوری طور پہ توبہ کرنا ضروری ہے. اس کو ریکگنائز کرنا، توبہ کرنا ضروری ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے للذین، اس کے لیے اولئک آیا، اولئک اس کا بدل ہے، اور یہ مبتدا ہے. یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. انما کے ساتھ ویریلی، یہ انڈیڈ کے معنوں میں ہے. یقیناً توبہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن توبہ کی حالات بتائے گئے کہ جہالت میں، نادانی میں، یا پھر بلا ارادہ کوئی گناہ ہو گیا اور فوری اس کی طرف رجوع کر لیے، تو للذین اس کا بدل اولئک ہے. یتوب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے. This how to understand this verse. ورنہ للذین کو لا کے یا ملونا سے ملائیں گے تو کبھی بھی آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. ہاں، تو اس کے بعد کے ٹکڑا کیا کیے تھے آپ؟ یا ملونا سوا بجہالۃ. یعملون السوء بجہالۃ، یہ فعل اور فاعل ہے. وہ کرتے ہیں، اور یا اس کا مضارع ہے جو پلورل فارم میں ہے. سوء برائی، یہ مفعول بھی ہے، اور بی جہالتن جار مجرور متعلق ہے یا ملونا، نادانی سے. یہ کنڈیشن نمبر یہ کنڈیشن نمبر 2 ہے. 2 نہیں ہوئی، کہاں ہے 1؟ کیا ہے پھر؟ سو 1 تو سید صاحب توبت علی اللہ ہی تھی. کنڈیشن نہیں ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے. اوکے، یہ تو ایک فیکٹ ہے، اس سے کنڈیشن کا کوئی تعلق تو نہیں. کنڈیشن نمبر 1 ہے یہ 1 ہے نا، کہ یہاں پر یہ تو یقینی بات ہے کہ توبہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. جی. اس کے بعد 2 کنڈیشن آ رہے ہیں کہ نادانی میں، غفلت میں، نفس کے دباؤ میں آ کے کوئی غلطی ہو جائے. دین کنڈیشن نمبر 2، ثم یتوبون من قریب. ثم جو ہے وہ
پھر کے لیے یوز ہوتا ہے جو آخر سم ٹائم کے بعد آتا ہے، عطف ہوتا ہے. ہاں یتوبونا توبہ کرتے ہیں، یا مضارع ہے اور واو اور نون پلورل کے لیے یوز ہوا ہے. من قریبن جار مجرور، جلدی سے، متعلق یتوبونا توبہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے کنڈیشن نمبر 2. تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے فَأُولَئِکَ یتوب یہ اللہ، اولائی کا کون ہے؟ فَأُولَئِکَ ہیں للذینہ، پس یہ یہی اب لوگ یہاں مل رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ دو کنڈیشن پوری کرتے ہیں، یتوب اللہ علیہ. یتوب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں توبہ ان کی. ویری گڈ. اور اب یہ اس کی جواب شرط ہے. ویری گڈ. اور یہ اس کی انالیسس. جی، فَأُولَئِکَ، فا پھر عطف ہے اور سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جواب شرط ہے. اولائکا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے. اور یتوب اللہ، یتوبو فعل اور اللہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی پڑھے تو پھر سارا گڑبڑ ہو جاتا. نہیں، یتوب اللہ. ہاں یہ بات ضروری ہے. یہ جی، پیشہ ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کیا ہے یہاں پر؟ اللہ فاعل ہے. پھر اللہ ہی پڑھیں گے آپ تو پھر وہ سارے معنی ہی گڑبڑ ہے. غلط ہو جائے گا. جی، تو یتوبو فعل اور یا کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جاری ہے، فاعل کو ریفر کر رہا ہے. علیہم جار مجرور متعلق یتوبو. یا ضمیر ہے؟ نہیں، یا مضارع ہے. ہاں، مظاہرے کا پریفکس از ریفرنگ ٹو اللہ. اللہ یا تعالیٰ. جو ہے جی، یہ ہی کے لیے آیا، تھرڈ پرسن کا مظاہرے ہے تو یہ یا ضمیر نہیں ہے، نہیں مضارع. اللہ. چلیے یہاں تک ایک ہو گیا. باقی کا تو کوئی اندھا نابینا سب کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ اس کا کنکلوژن ہے، یہ اپنی جگہ ایک مکمل آیت ہے اور یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ممتاز اس کو کر لو جلدی سے. کوئی بسم کر اللہ سکتا. الرحمن الرحیم وکان اللہ علیمن حکیمہ. یہ کانا کا جملہ ہے، وا اس کا ربط ہے، اللہ اس کا اسم ہے. ویری گڈ. ہاں، علیمن حکیمہ یہ اس کی خبر ہے. اور اللہ بہت حلیمن جاننے، کیا ہے، حکیمن کیا ہے؟ خبر ہے یہ پورا نہیں، ہاں خبر ہے یہ اس کی. خالی علیمن خبر ہے نہیں، صفت نمبر 1، صفت نمبر 2 ہے اس صفت کی. نہیں ہوتی. خبر بول دیا واسطے پھر صفت خبر کی. تو پھر یہ اس کا علیمن حکیمہ اس بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. تو یہ اس کا خبر نمبر 1، خبر نمبر 2 ہوگی. میں کیا پوچھ رہا ہوں نجیبہ، تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے علیمن حکیمن کیا ہے؟ نجیبہ السلام علیکم صاحب، میں نجیبہ نہیں ممتاز بول رہے تھے جب سے. اب میں بولوں کیا نجیبہ سر؟ سے پوچھ رہا ہوں کہ علیمن حکیمہ کو کیا بولیں گے؟ خبر نمبر 1 علیمن پھر حکیمن، یہ خبر نمبر 2 ممتاز کو سمجھ میں اتنا ہی اسم نہیں کی، آ رہا تھا، سب صحیح کانا کیا. کے اسم کی خبر ہے. بہت سن لیا، ہو گیا. ممتاز صرف یہی کر رہے تھے کہ دونوں کو ملا کے خبر نہیں، ایک علیمن خبر ایک نمبر الگ بات ہے، حکیمن ایک الگ، حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. علم والا توبہ خبر کے نمبر کو خبر دیکھتا نمبر بھی ہے کہ کیسا اس کے دل کی حالت، کس حالت میں توبہ کر رہا ہے، یا ایسے ہی بظاہر توبہ کر رہا ہے، گالوں پہ تھپڑے مار رہا ہے، یا پھر جو ہے دل سے برائی کو برا سمجھ رہا ہے. یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دلوں کا حال جانتے ہیں، سینوں کا حال جانتے ہیں، اور بڑی حکمت والے بھی ہیں. تو یہ دو خبریں ہیں اللہ کے اسم کی. کانا کا جو اسم ہے اللہ، اس کی دو خبریں ہیں. اس کو ہمیشہ خبر ہے خالی نہیں بولیں گے، خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2. باقی سب صحیح کر رہے تھے، تو صرف اس کو دونوں کو ملا کے خبریں نہیں بولیں گے. خبر نمبر 1، خبر نمبر 2، بس اتنا ہی کرنا تھا آپ کو. باقی آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن دونوں کو ملا کے خبر ہے ایسا نہیں بولیں گے، بلکہ خبر نمبر 1 اللہ علیمن ہے، یہ ایک الگ صفت ہے اللہ کی، اور پھر دوسرا حکیمن ہے. لیکن یہاں صفت نہیں بولیں گے،
صرف خبر ہے کانا کے اسم کی. ہاں اب یہاں سے کتنے سوالات ہیں، بلکہ میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں. سارے لوگ خاموشی سے 1 منٹ آپ کے پاس ہے، اس پوری آیت کو پڑھیے. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ گرامر کے لحاظ سے، معنوں کے لحاظ سے کتنی کلیئر ہوئی ہے آیت، اور پچھلی 2 آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر 1 منٹ آپ غور کریے. پوری آیت سکون سے پڑھیے، اسکرین پہ پڑھیے، قرآن میں پڑھیے، جو بھی آپ کے سامنے ہے اس کو اوپر پڑھیے. اور پڑھ کے پہلے 1 نہیں 2 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں. 7:19 ہوئے، 18 منٹ ہوئے، 2 منٹ آپ غور سے اسے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیت کے معنوں میں، گرامر کے لحاظ سے جتنے سوالات ہیں آپ میرے سے کر سکتے ہیں. بھی پوچھیں گے شہزیاد. ابھی 2 منٹ سب کو اور غور سے پڑھ لینا، تو تم بھی پڑھ لو پہلے. چلیے پہلا شازیہ کا ہے، کیا ہے، کیا بات پوچھنی ہے؟ سر بے جہالتن سمجھنا ہے کہ کیا مطلب کہ اگر اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے اور گناہ کر بیٹھا، یا جانتا تھا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. کیونکہ جہالت کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو علم ہی نہیں تھا، لیکن پھر جب اس کو علم ہو جائے تو پھر وہ فوراً توبہ کر لے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. یا سر تھوڑا سا جہالت کی اس میں تھوڑا سا حضرت ابھی سمجھا ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کو علم نہیں ہوتا. علم تو قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بشر کے اندر ایک چیز رکھی ہے جو کہیں دیکھی نہیں جا سکتی. کوئی فزیشین یا سرجن اس کو آپریشن کر کے وہ چیز کو نکال کے بتا سکتا ہے کہ انسان کے اندر، اس کے دل میں ضمیر کہاں پر ہے. ضمیر نام کی ایک چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی. وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، جیسے عقل دیکھی نہیں جا سکتی، خواہش دیکھی نہیں جا سکتی، نفرت دیکھی نہیں جا سکتی، محبت دیکھی نہیں جا سکتی. ویسے ہی ضمیر ایک چیز ہے جو ہر بشر کے اندر موجود ہے. جب تک اس کو زندہ رکھتے ہیں تو وہ برائی اور بھلائی کے فرق کو ظاہر کرتے رہتا ہے. علم نہیں بھی ہے تو برائی برائی نظر آتی ہے ضمیر کی وجہ سے، اور بھلائی بھلائی نظر آتی ہے. لیکن وہ ضمیر کو جب اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے مار دیتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان اس برائی کو مزین کر دیتا ہے. قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے. وہ خوشنما بنا دیتا ہے اور وہ اس برائی میں چلا جاتا ہے. تو اگر اس کے علم میں نہیں بھی ہے تو ضمیر ایک ایسی چیز ہے جو برائی کا احساس دلاتا ہے، بشرطے کہ ضمیر زندہ ہو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جہالت وہ ہے. قرآن کا علم وغیرہ سب بات کی بات ہے. وہ آنے کے بعد توبہ کریں گے، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم پڑھے نہیں، ہم تو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے تھے، چم رہے تھے، آنکھوں کو لگا رہے تھے اور بس پڑھ لے رہے تھے. وہ مطلب نہیں ہے. بے جہالت معلوم ہے یہ برائی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ برائی ہے، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے، کوئی سورس کی وجہ سے وہ برائی اس سے سرزد ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں کچھ؟ تو سر تو پھر تو سر جانتے بوجھتے میں اور اس میں تو کوئی خاص پھر فرق نہیں ہوا نا، مطلب فرق ہوا نا، بہت فرق ہوا. ایک تو
جانتے بوجھتے عمدن، جیسے کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ فعل صحیح نہیں ہے، یہ اسلام میں منع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیا چلا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ جہالت میں شراب نہیں پی رہا ہے، بلکہ جانتے بوجھتے پی رہا ہے کہ اٹس ناٹ پرمیسیبل۔ ویسے جتنے گناہ کے کام ہیں، جھوٹ بول رہا ہے جانتے بوجھتے کہ یہ منع ہے، غیبت کر رہا ہے جانتے بوجھتے کہ یہ منع ہے، لیکن غیبت ہوگی، لیکن فوری طور پہ احساس ہوا کہ میں نے اس کے وہ سورہ الحجرات میں اس کے بارے میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور بڑی اس کے منعیت آئی ہے کہ کسی کی برائی کو بیان کرنا وہ غیبت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اگر وہ برائی اس میں ہو اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیے تو وہ کیسے غیبت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برائی ہو اور تم نے بیان کیا تو وہ غیبت ہے، وہ برائی نہ ہو اور تم نے بیان کیا وہ برائی اس کے اندر تو وہ بہتان ہے، اور بہتان کی اور بڑی سزا ہے۔ تو جو علم ہے اس کے لحاظ سے جانتے بوجھتے ایک الگ چیز ہے، اور غفلت میں کوئی کام سے ہو جانا، جانتے ہیں ہم یہ برائی ہے غیبت، لیکن پھر بھی کبھی ہو گیا کچھ لوگ بیٹھ کے غیبت کر رہے تھے، ہم بھی اس کی بات سن لیے اور وہاں پر ایک دو جملے اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیے، تو فوری احساس ہونا چاہیے کہ اس سے منع کیا گیا اور اس کو ریکگنائز کیا اور فوری توبہ کی۔ جی سر، یعنی کبھی کبھی گناہ کرتے ہوئے ایسی حالت میں انسان آ جاتا ہے کہ اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا اسے اور وہ کر بیٹھتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہوتا ہے، ضمیر بھی اندر سے بول رہا ہوتا ہے کہ اٹس رانگ، لیکن کرتا ہے انسان، تو وہ جانتے بوجھتے ہوا۔ بالکل جی سر، سر جزاک اللہ۔ دانستہ اور نادانستہ بول سکتے نا اس کو؟ وہی کہ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، جی دانستہ جی، کرنا معنی اس کے جانتے بوجھتے کر رہے ہو، دانستہ نادانستہ انجانے میں جانے غفلت میں کوئی گناہ ہو جانا۔ سر اور شیطان کے ایک کے بعد ایک، ون ایٹ اے ٹائم۔ شازیہ کا ہو گیا، جی سر، جزاک اللہ۔ دوسرا ہاتھ فاطمہ کا ہے۔ میرا کوشچن ہے للذینہ کو لے کے سر، کہ اگر ہم جب ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اونلی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے، تو سر ہاؤ کین وی اگنور للذینہ الگ سے لے کے ہم پہ یا ملون سوئی لے لیں اور اس کو ہم جوڑنے فاولائکا سے؟ تو سر اب مطلب ہے کہ ابھی تو سمجھ آ گئی ہے، اب جب بھی یہ کنسٹرکشن ہوگی اس طرح کی جس میں للذینہ اس طرح آئے گا تو ہمیں سوچنا پڑے گا، بالکل سر اس کے بغیر تو مطلب کوئی لاجک نہیں بن رہا کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور پھر ہم للذینہ کو اگنور کر دیں اور یا ملونہ پہ چلے جائیں سر۔ تو سر یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ آپ چاہیں تو اور ایک طریقہ وہ ہے، للذینہ، جی سر۔ بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، صرف فاطمہ کو میں جواب دے ہوں اور وہی سوال بعد میں پھر ان کو سوال لوں گا۔ چلیے آپ ایک اور طریقے سے یوں کر سکتے ہیں، للذین یعنی یہ پھر جار مجرور آپ لے رہے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ للذین، یہ بجہالۃ ایک جار مجرور ہو گیا، للذین اس کے ساتھ مل گیا کہ وہ لوگ ان کے لیے جو نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھے۔ پھر اس کے بعد وہی للذین یہاں پر بھی آئے گا، یتوبون من قریب، اس کے لیے للذین یتوبون من قریب، اس کو یہاں پر بھی آپ جوڑ سکتے ہیں، دوسرا جار مجرور، لیکن بات پوری نہیں ہو رہی ہے، ناقص جملہ ہے کہ اب پھر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے، اب یہ دونوں شرائط کے لیے للذین جائے گا، اور وہ للذین کو ہم وہی اولئکا سے ملائیں گے کہ یہ دونوں کام کرنے والے لوگ، یہ دونوں کرنے والے لوگ انہی کے لیے ہے ایک بشارت، یتوب اللہ علیہم۔ للذین کو اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو یہ جار مجرور متعلق علم نمبر 2 بنے گا، بھی جہالتن ایک بنے گا، للذین ایک بنے گا، پھر یہاں پر بھی من قریب من للذین،
ٹھیک ہے پھر سر. یہاں پر بھی ریپیٹ ہوگا، لیکن یہاں پر ان کے لیے ہے کیا، ان کے لیے ہے کیا، اس میں اتنا سینس نہیں آئے گا. دو کنڈیشن کو ہم الگ کر لیے، اور پھر اب ان کا کیا مقام ہے، ان کے لیے کیا ہوگا، وہ جواب شرط ہے. آپ چاہیں تو للذین کو لانے کا ہی شوق ہے تو ہر دونوں جملوں میں جو یہ غلطی کر لیا اور فوری توبہ کر لیا، ان لوگوں کے لیے یتوب اللہ علیہ. جی سر، اب بالکل سمجھ آ گئی کہ یہ ان کے توبہ جو ہے وہ آگے ان لوگوں کے لیے ہے، جو تو ان لوگوں کے لیے پھر اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کو جو ہے وہ قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے سر. یار ہے نا، جی اس سر. کو آپ کبھی جملے کے لحاظ سے اس کو جو مبتدا کر رہے تھے وہ مرفر نہیں ہو سکتا، جار مجرور مبتدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے سر. کیونکہ یہ ان کے لیے ایک جواب شرط آ رہا ہے. قالی یعملون سوء بجہالۃ ویتوبون من قریب، ان کے بھی کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے ابھی مبہم بات ہے، جو فوری توبہ کر لیتے ہیں ان کے لیے اولئک یتوب اللہ علیہ. ان لوگوں کے لیے ہے قبول. جی ٹھیک ہے سر. کچھ کلیئر ہوا یا جی خالی سر. مروتن؟ نہیں سر، ٹھیک ہے سر، کیونکہ جب میں شروع سے ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم للذین کو اگنور نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان لوگوں کے لیے ہی جو عمل کر رہے ہیں اور جو توبہ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے سر، یہ وہاں سے آگے اولئکہ کہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو قبول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. جی سر. فاطمہ کا ہمارا سر سوری، مگر یا ملونا کے ساتھ للذینہ متعلق نہیں بنتا، کیونکہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں لیے ان لوگوں کے جو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر؟ بہت میرا دماغ تو گھوم رہا ہے. مجھے تو یہ للذینہ جا کے توبہ میں جو ہڈن ورب ہے کہ توبہ ہے، توبہ کا قبول کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو میرا دماغ تھوڑا سا نہیں مان رہا کہ یا ملونا للذینہ اس کے ساتھ متعلق کیسے ہو سکتا؟ سمجھ گیا میں تمہاری بات. الحمدللہ. آپ للذین کو توبہ سے ملانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ ہر طرف سے جا کے یا تو یہ للذین یہ دو شرائط میں جڑے گا، یا پھر اولئکہ میں جائے گا کہ صرف وہ لوگ جو غلطی سے جہالت سے غلطی کر لیتے ہیں اور فوری توبہ کرتے ہیں ان کے لیے ہی یتوب اللہ علیہ، ہے نا. سر وہ توبہ تو فاولائکہ میں آ جاتا ہے، اور جب ہم اولائکہ کا مشارون الیہ لیتے ہیں تو وہ ہم للذینہ کو لے سکتے ہیں کہ اس کا مشارون الیہ للذینہ ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں. کون وہ لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں سو کے اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے. ان لوگوں کے لیے یہ اولئکہ جو ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگ یہاں کے لیے ہے، للذین نہیں، للذین کے لیے ہے نا، جی جن میں جی یہ جی. دو شرائط ہوں اسی کے لیے یتوب اللہ علیہ، ہے نا. یہ سارے ڈاؤٹس کے لیے للذین کا مین مقصد یہ ہے کہ اس جملے کا نہ مبتدا ہے بلکہ وہ توبہ سے بھی توبہ انہی کے لیے ہے نا. وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دو شرائط پورے کیے، انہی کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. دو تین طریقے سے آپ للذین کو ملا کے سمجھ سکتے ہیں، بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ کنڈیشن کے ساتھ آ رہا ہے نا. توبہ کے ساتھ بھی آپ اس کو ملا سکتے ہیں، ان لوگوں کی. اب وہ اس کے ساتھ دو شرائط آ رہے ہیں، ہے نا. توبۃ انہی لوگوں کی توبہ اللہ اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اس کے بعد دو شرائط ہے، وہ للذین یہ جار مجرور ہی رہے گا، ٹھیک ہے لیکن سر. کسی بھی طرح سے گھوم پھر کے آپ آئیں گے تو اس سے سپریٹ تھنگ جو کئی چیزوں سے شرط کے ساتھ بھی مل رہا ہے،
پھر توبہ انہی کی قبول ہوتی ہے، انہی کے لیے ہے جو یہ دو شرائط کو پوری کرتے ہیں، انہی کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی رجوع ہوں گے۔ لیکن سر آپ جو انشاءاللہ اگلی شروع میں جو گڑبڑ کر رہے تھے، للذین کو مبتدا بنا رہے تھے، اس کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل توبہ پھر یہ لوگ جو ان کے کنڈیشنز ہیں، اس لیے کافی ٹائم یہ آیت لے لی ہمارا۔ اب کچھ صحیح ہوا؟ جی سر، انشاءاللہ صحیح ہے۔ ساجدہ دانش کا بھی آتا ہے، کیا جلدی جلدی پوچھے۔ سر میں نے یہ اگلی آیت بھی جو پڑھی تھی، مجھے یہ لگتا ہے کہ انما التوبہ علی اللہ یہ ایک ٹوٹلی سیپریٹ جملہ ہے، اور اس کے آگے دو جو کنڈیشن ہے وہ ایک کنڈیشن اس آیت میں ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ دوسری میں ہے، یعنی کہ توبہ تو اللہ تعالیٰ پر اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے، مطلب اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، لیکن اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو غلطی سے یا جہالت میں گناہ کر لیتے ہیں اور پھر جلد ہی اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب توبہ کے لیے رجوع کرتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ آیا جو ہے اس میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے، تو مجھے لگتا ہے اس یہ کو ہم ابھی کنیکشن بعد میں ملیں گے جب وہ آیت پڑھیں گے۔ آپ خالی کنفیوز ہو رہے ہیں، یا دو شرطیں آپ کو کھلی نظر آ رہی ہیں یا نہیں ہے؟ جی سر وہ تو ہے، یہ بس بالکل یہ ایک بس مجھے اس لگا کے کہ بعد نیگیشن آ رہا ہے، بھی جہالتن کو رد کر رہا ہے۔ آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ بھی جہالتن کو رد کر رہا ہے۔ یہ وہ غفلت میں یا نادانی میں، نادانستہ نہیں، بلکہ کوئی اور طریقے سے گناہ کرتے ہیں۔ لیست التوبہ وہ الگ بات آ رہی ہے، لیکن اس میں شرط کے طور پہ کوئی چیز نہیں آ رہی۔ پہلے اتنی آیت کو ہی سمجھ لو کہ اس میں کتنی شرطیں ہیں۔ جی سر اس میں تو یہی ہے کہ وہ بس ایک تو غلطی سے کر لیتے ہیں کوئی گناہ، اور لیکن پھر جلد ہی اللہ کی طرف رجوع بس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اب یہ آگے کی بات آگے کی آیت میں کریں گے، اب وہ یہ کہ عمر ساری بتا دی اور توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا، حتیٰ کہ وہ الگ بات ہے، اس کو ہم ملائیں گے، دونوں تمام آیتیں ہیں۔ دانش بھی ہیں وہاں پر؟ نہیں سر دانش نہیں، ہے نہیں؟ نہیں سر آج نہیں ہے۔ اچھا، آپ ایک میسیج دانش کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی سر۔ وہ یہ جی کہ سر۔ غور سے سنیے کہ یہ جو آیتیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں نا، اس میں میں سورہ شعراء سے اس کا پیٹرن تھوڑا بدل رہا ہوں، تو وہ سورہ نساء سے ہی بدلنا چاہتا ہوں۔ جیسے ایک گروپ، اب تھوڑا سا لکھ لیجئے، یہ کون سا تھا؟ 15 سے 22 تک کا ایک گروپ تھا، جس کے ہم دو سب گروپ بنائے، جی سر۔ 15 سے 18 تک۔ تو ان سے یہ میری خواہش ہے کہ 15 سے 18 تک کی چاروں آیتیں یہ ون نوٹ کے ایک پیج پہ آ جائے، وہاں سے کاپی اینڈ پیسٹ کرنا ہے۔ صحیح سر، اس آپ کے چاہ بعد رہے ہیں کہ ہم سب گروپس جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک پیج پہ اپیئر ہو جائیں۔ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ 19 سے 22 تک کا، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، بیک اینڈ فورتھ، پیچھے جا کے کیا پڑھے اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے، سامنے یہ پوری آیتیں اگر چاروں سامنے ہوگی ایک پیج پہ تو ہم وہیں پر اس کو ربط بتائیں گے، سب اس کو سب کے سامنے پوری آیتیں رہیں گی، ہے نا۔ 19 سے 22 تک وہ پورے اپلوڈ کرے ہیں، 23 بھی کرے ہیں۔ آپ صرف لکھ لیجیے، فی الحال میں اتنا بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں گروپ بتاؤں گا تو اس کو جو ہے کریں گے۔ 23 سے 25 تک کا ایک گروپ ایک پیج پہ آئے گی، یہ گروپ ہے، اس میں ایک ہی قسم کا مضمون یہ 3 آیتوں میں جا کے کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ جی سر ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سر، مطلب یہ ہے کہ 23 سے 25 تک کی جو آیا ہے وہ ہمارے ایک ہی پیج پہ ہونی چاہیے۔ ایک ہی پیج پہ ون نوٹ، اور اس کا 26 یہاں تک اگر کر دیں، اس کے بعد کے میں گروپ بتاؤں گا 26 to 28، یہ 3 آیتیں ہیں۔ جی سر ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے بعد اب 28 تک کر دیجئے، وہاں پہنچنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا، اس کے بعد میں گروپ بتاؤں گا۔ یہ گروپ پورا ایک ساتھ یہی سامنے رہا
تو یہیں ہم اس کو رول اپ کر کے یہیں پورے آیتوں کا کنیکشن دیکھ سکتے ہیں. اب اگر وہ کنیکشن جانا ہے تو مجھے پھر 18 سے 17 پہ آنا پڑے گا, پھر 17 سے 18 پہ جانا پڑے گا. تو دیٹ از اس میں سمجھنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی. جیسے یہ 4 آیتیں اگر ایک صفحے پہ ہوتی تو ہم پورا کو ملا کے ایک گروپ کو بڑی آسانی سے یہیں سمجھ سکتے ہیں. جی سر انشاءاللہ میں بتا دوں گی. وہ ایک بتا دینا. اب میں اس میں وہ جو شعرا آنے والا ہے اس کو دیکھ لے. بولیے میں اس میں ایک کام کیا ہوں کہ پہلی 9 آیتیں وہ تمہیدی ہیں. میں ون نوٹ کے ایک پیج پہ پوری 9 آیتیں اس کا فوٹو لے کے ڈالا ہوں. اس کا جی ویسے ہی کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, سر. اتنا میسج آپ بتا دیں گے. جی اب سر. ہمارے سامنے یہ صرف وہاں سے لے کے یہ پیج پہ 4 آیتیں ہیں. کون سی؟ 19 سے 22 تک کی. جی سر انشاءاللہ میں یہ بتا 15 سے 18 تک بھی کر دیا تو بہت اچھا ہے, اس لیے کہ اس کا ایک ریویژن ہونا بہت ضروری ہے. 4 آیتوں کا وہ ایک ہی پیج پہ ہوگی تو بڑی آسانی سے ہم ریویژن کر لیں. جی سر انشاءاللہ میں بتا دوں گی. بس وہاں سے کٹ کرنا ہے ایک پیج پہ 15 سے 18, اور پھر وہ ہمارا جو سائڈ ہوتا ہے اس میں سورہ نساء 15 to 18, سورہ نساء 17 to 22 ہے نا, سورہ نساء 23 to 25, دین سورہ نساء 26 to 28. جی سر. تو سر اس میں پھر یہ جو انڈیویجول جو ورڈ ٹو ورڈ ہم اس کے ایک تو سب پہلے آ جائیں گے تینوں آیت. نہیں مطلب پہلے ہماری پوری آیتیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ورڈ ٹو ورڈ نہیں, جیسا وہ کر رہے ہیں ویسے ہی کرنے دیجئے, لیکن ہر چیز ایک پیج پہ آ جائے گی. جی سر ٹھیک ہے. اس میں پھر اس کو پہلے آیا پھر بعد میں میننگ وہ اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. جی سر. آیت کے ساتھ میننگ بھی رہیں گے تو آئندہ کے لیے کبھی کوئی نہیں دیکھا تو اس کو دیکھنے ویب سائٹ سے اس کو میننگ دیکھ لینے میں سہولت ہوگی. آیت کے ساتھ میننگ بھی رہنے دیجیے. جی سر انشاءاللہ. چلیے ایک بات اور مجھے آپ سے پوچھنا ہے. سارے لوگ یہ بتائیں کہ اگر یہ کلاس میں دیکھ رہا ہوں دیر سے بھی لوگ آ رہے ہیں, اگر ہم اس کلاس کے ٹائمنگ 15 منٹ اور بڑھا دیتے ہیں, بجائے 6:15 کے 6:30 کو اگر شروع کرتے ہیں تو یہ کلاس چلے گی 7:45 تک, اور انڈیا کے لحاظ سے 5 منٹ بڑھیں گے. وہاں پر 6 بجے شروع ہو رہی تھی بجائے اس کے 6:15, اور انڈیا میں مجھے معلوم ہے کہ ابتدائی وقت فجر 5:15 پہ ہو جا رہا ہے. تو پھر بڑے آرام سے پڑھ کے اب وہاں سے کہاں تک چلے گی؟ نہیں 5 5:30 کو شروع کر رہے تھے نا, 5:30 کے بجائے 5:45 کو شروع ہوگی. 5:45 سر 5:45 کو شروع ہو رہی تھی سر ابھی تک. 5:45 کو شروع ہو رہی تھی نا. جی سر. تو اب 6 بجے شروع ہوگی, تو 6 بجے سے 7:15 تک. جی سر. Will it be okay for you? جی سر انشاءاللہ سر. اور پاکستان میں کیا ہے وہ ٹائم 15 کی بجائے 5:15 5:30 ہو جائے گا سر پاکستان کے لیے. تو یہ بھی بالکل صرف 15 منٹ کا ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے بھی وہ جلدی کر رہے ہیں, دیر سے آ رہے ہیں بجائے اس کے, مگر دیٹ ول بی فکسڈ. اتفاق سے وہ ہمارے امام صاحب مان لیے عشاء کا ٹائم بدلنے میں تھوڑا کامیاب ہوئے ہیں. ہم 8 بجے عشاء ہیں تو پھر ہم بڑے آسانی سے اور 15 منٹ لیٹ شروع کر سکتے ہیں. Will it be convenient for the people of USA جتنے بھی ہیں اس میں, ان کے لیے آسان ہے؟ کسی کو اعتراض ہے 6 to 7:45؟ 6:30 better ہے صحیح سر. It will help. Yes. چلیے وہی تو وقت پہ آ جا سکتے ہیں سارے لوگ. تو فرام ہمارا رائٹ فرام ٹمارو the timings of this class will be 6:30 to 7:45 اور joining time 6:25. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, جزاک.
اور پھر جو ہے اس کے بعد پھر لیٹ آنے کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے، کافی ٹائم ہو جاتا ہے، 5:25 پہ مغرب کا وقت ہے، پورا 1 گھنٹہ آرام سے مغرب تہجد عشاء سب پڑھ لے کے اطمینان سے کلاس میں کھانا کھانا ہے تو کھا کے، نیند لینا ہے تو ایک نیپ لے کے بھی کلاس میں وقت پہ آ. ڈو یو ایگری؟ جی سر، یہ ٹائم زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. کسی کو کوئی تکلیف ہے تو ابھی بتا دیں. افسار، جی یو لائک اٹ؟ اچھا ٹائم. اور کون نہیں ہے؟ انصار ہے، چلے گا انصار. میرے لیے تو ہمیشہ جتنی دیر کی رہیں گی اتنا سہولت. 11 بجے سے کر دوں؟ میرے لیے تو بہت اچھی ہے. نہیں چلیے، نہیں 6:30 to 7:45 1 hour 15 minutes یا 75 minutes کی کلاس رائٹ فرام ٹمارو انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں سب کے لیے کنوینئنٹ ٹائم ہے، اور یہ ٹائم بہت دن تک بھی چل سکتا ہے، اور اس میں ہم کو کوئی فوری تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، آج اسی واسطے میں اطمینان سے لے سکا کلاس کہ آج شام 8 بجے ہے ہمارے پاس. چلیے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر بھی یہ آیت کو غور کر لیجئے. دوسری آیت کرنے کے بعد یہ چاروں آیتیں ایک جگہ بھی ہوں گی. اس وقت ہم مزید اس کا ایک ریویژن کریں گے، اس لیے کہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اس کے اندر ہے، کنفیوژن. لیکن ایک بڑی حد تک یہ آیت کھل کے تو سامنے آ گئی ہوگی. وہ بھی آئی یا نہیں آئی، خالی للذین کو چھوڑ کے پوری آیت کا مطلب ذہن میں کلیئر ہوا یا نہیں؟ کوئی جی ایک سر، دو الحمدللہ. اتنا تو کلیئر ہو جانا چاہیے. للذین کا جھگڑا ہے وہ کئی طرح سے سالو کر سکتے ہیں، مگر للذین کو خالی یعلمون سوء بجہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.